بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، بزرگان ذی احترام اور میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان تمام بندگان الہ پر ہزاروں ہزار اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، جو ان مبارک ایام میں اللہ کا پاک کلام لے کر اس کو سمجھنے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے، اسے اپنی ذات پر نافذ کرنے کے لیے، اپنی ذات کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی ذات کو سراپا نور بنانے کے لیے، دنیا جہان کی ظلمتوں کو اس مقدس کلام کے نور سے تبدیل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ پاک ان کے اس نکلنے کو اپنے ہاں شرف قبولیت عطا کرے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے اہل و عیال کو، میرے اور آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اصحاب، مہاجرین و انصار، اہل بیت و اہل اطہار، ازواج النبی سلام اللہ علیہن اور امہات المومنین کے ساتھ ساتھ وہ میری مقدس و محترم مائیں جنہوں نے اسلام کو جب ایمان کے طور پر قبول کیا تو اس اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے انہوں نے بیٹوں کو پروان چڑھایا، بیٹیوں کو پروان چڑھایا، گھروں کو آباد کیا، جو کچھ کیا اس لیے کیا کہ تاکہ اللہ کا کلام دنیا میں عام ہو جائے، اللہ کے کلام کے انوار و تجلیات سے یہ نور دنیا بوقائے نور بن جائے۔ میں ان مقدس ذوات کے لیے اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی مساعی کو، ان کی اس جد و جہد کو ہمارے قلوب و اذہان میں زندہ کرے، تا ان کے اعمال صالحہ اور اعمال جاریہ کا جو صدقہ خیر ہے وہ دنیا میں تابت جاری و ساری رہے، تاکہ اس کے نتیجے میں ان کے درجات اور بلند ہوں، ان کے درجات اور بلند ہوں، ان کے درجات اور بلند ہوں۔ بس اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے اس مقدس کلام کے فہم، سمجھنے، سمجھانے، اس میں گہرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رفقائے محترم، یہ سورہ القدر جو ترتیب تلاوت کے حوالے سے 97 صورت ہے، 97، اس میں ارشاد فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
رفقائے محترم، بزرگان ذی احترام، معزز خواتین اور معزز حضرات، سب سے پہلے آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اس سورہ جلیلہ کا اپنے سے پہلی سورہ اور اپنے سے بعد والی سورہ کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا کلام ایک باربط کلام ہے، باربط کلام ہے۔ اس کی ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ، ہر صورت پچھلی صورت اور بعد والی صورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کا کلام کا کوئی حصہ، کوئی اس کا لفظ، کوئی اس کی آیت بے ربط نہیں ہے، بے جوڑ نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے اپنے ربط اور جوڑ کو سورہ ابراہیم 14ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 25 میں کشجرۃ طیبہ اپنے آپ کو، یا رحمان نے اپنے کلام کو تشبیہ دی ہے ایک درخت کی طرح۔ اب درخت رفقائے محترم اپنی جڑوں سے لے کر اپنے آخری پتوں تک ایک باہم جڑا ہوا ایک وجود نامی آرگینک فینومینن ہوتا ہے۔ اگرچہ ظاہرہ طور پر کوئی شاخ ادھر ہے، کوئی شاخ ادھر ہے، کچھ پتے ادھر ہیں، کچھ پتے ادھر ہیں، اور زمین سے اوپر اٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں پھیلا ہوا ہے، ایک نادان انسان سمجھ سکتا ہے کہ ان پتوں کا ان پتوں سے کوئی تعلق نہیں، ان شاخوں کا ان شاخوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ الگ الگ ہیں، کوئی ادھر پھیلی ہوئی ہے، کوئی ادھر پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن صاحبان علم جانتے ہیں کہ ایک درخت پہ کیا موقوف ہے۔ کائنات کا تو ذرہ ذرہ، پہاڑوں سے لے کر سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں تک جو کچھ ہے، یہ ایک باربط کلام اور نظام اور فعل اور عمل ہے اللہ رب العزت کا۔ اور کلام الہی کو بے ربط سمجھنا جو ہے رفقائے محترم، یہی تو سبب ہے کسی فرد یا قوم کے فاسق ہونے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27۔ اور جب کلام الہی کو بے ربط سمجھیں گے، فاسق ہو جائیں گے، تو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب ہونا تو ممکن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن تو محسنین کے لیے، متقین کے لیے، ان کو مقام محمود تک پہنچانے والا ہے، تو اور ان کو فاسق قرار دیتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 25 اور 26 27 کے جو کتاب اللہ میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے کاموں میں ربط نہیں مانتے، بے ربطیاں پیدا کرتے ہیں، وہ تو فاسق ہے۔ اور پھر سورہ القصص 28ویں سورہ کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے اپنے کلام کو باہم جوڑ دیا، خوب جوڑا ہے، بڑا گہرا ربط پیدا کیا ہے، تاکہ دنیا، لوگ، اس کے ماننے والے، اس کے سایوں میں چلنے والے اس سے فیضیاب ہو سکے۔ تو کلام مختصر یہ ہے رفقائے محترم کہ اس سورہ القدر سے قبل سورہ اقرا ہے، سورہ العلق ہے، اور بعد میں سورہ البینہ ہے۔ پس سورہ العلق کیا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ۔ کیوں؟ قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے کیا ہوگا؟ ربک الاکرم، اللہ تمہیں معزز کرے گا، محترم کرے گا، کائنات کے اندر تمہیں عظمت و جلال عطا کرے گا، تم اس کے عظیم اور جلیل کلام کے ساتھ جڑو گے، اللہ تمہیں اپنے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی عظیم قوتوں کے ساتھ جوڑ لے گا۔ اور جب تم اللہ القوی العزیز کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو کیا تم غلام رہو گے، محکوم رہو گے، محتاج رہو گے یہود کے، نصارہ کے، اور بین الاقوامی جو استبداد ہے جو تمہاری ہی نالائکی سے تمہارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، کیا تم اس کے ماتحت رہو گے؟ نہیں، اللہ کے بندے اس کائنات میں آلون ہوتے ہیں۔ اللہ فرمایا سورہ آل عمران آیت 139 انتم الآلون ان کنتم مومنین، مومن بن جاؤ، کائنات کی ہر چیز سے تم آلہ ہو،
پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ رب ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اور پھر رب اعلیٰ کے بعد اس کائنات میں ایمان والے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ مومن بالائے ہر بالا ترے، غیرت او برنتا بد ہم سرے۔ مومن اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ کے بعد، اور مومن کا تو اس کائنات میں کوئی ہم پلہ تو کجا اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ مومن بالائے ہر بالا ترے، مومن ہر بالا سے بالا ہوتا ہے، اس کی تو غیرت کسی کو ہم پلہ ہونا برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو ہر ایک سے سبقت لے جانے والا، بازی لے جانے والا، پچھاڑنے والا، لیکن اس کا پچھاڑنا اس لیے نہیں ہوتا کہ دوسروں کو تباہ کرے، ان کے ہاں سے، ان کے منہوں سے روٹی چھین لے، ان کو ننگا کرے اور اپنے لیے بہترین لباس تیار کرے۔ نہیں، اس کا پچھاڑنا کیا ہے؟ دوسروں کو اٹھانے کے لیے۔ اس کا آگے بڑھنا کیا ہے؟ گرتوں کو سہارا دینے کے لیے۔ اس کا آگے بڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو فیضیاب کرنے کے لیے۔ اس کا آگے بڑھنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں حسن پیدا کرنے کے لیے، جمال پیدا کرنے کے لیے، خیر کی قوتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے، شر اور شیطانی قوتوں کا جو ہے نا ستیاناش کرنے کے لیے، ان کا سر کچلنے کے لیے مومن آگے بڑھتے ہیں، دوسروں کو پچھاڑتے ہیں۔ ان کا پچھاڑنا چنگیز، فرعون، حامان اور قارون کی طرح نہیں ہوتا، وہ تو اللہ رب العالمین کے عباد ہوتے ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ وہ تو زمین میں امن قائم کرنے کے لیے، زمین میں عدل قائم کرنے کے لیے، اخوت قائم کرنے کے لیے، ربوبیت قائم کرنے کے لیے، مساوات قائم کرنے کے لیے، ظلم اور استبداد کا قلع کما کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ان کا آگے بڑھنا رحمت ہے، کیونکہ وہ سراپا رحمت ہوتے ہیں، وہ رحمان کی رحمتوں کے، رحیم کی رحمتوں کے مظہر عتم ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ القدر سب سے پہلے کیا ہوئی؟ العلق۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اٹھ اللہ کا قرآن ہاتھ میں لے، اس کو پڑھ، اس کو پڑھا، کیا ہوگا؟ ربک الاکرم، تو عزتوں والا بنے گا۔ یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ دیکھ تیرا امام کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کہاں پڑھا تھا انہوں نے؟ آج رفقائے محترم ہر گھر کے اندر ہر بچہ جو ہے، اور میرے اور آپ کے سامنے آکسفورڈ اور کیمبرج کے نمونے چل رہے۔ رفقائے محترم ہم اتنے بے بصیرت ہو چکے ہیں اللہ کے کلام کو چھوڑنے کی وجہ سے کہ ہم نہیں سوچ رہے یہ آکسفورڈ اور کیمبرج ہمیں کیا دے گا، آکسفورڈ اور کیمبرج سے ڈھلنے والی اسکالرشپ ہمیں کیا دے گی۔ رفقائے محترم ہمارا المیہ ہے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کو ہم نے سامنے رکھا۔ آکسفورڈ اور کیمبرج کا المیہ کیا تھا کہ وہ مملکت، وہ شہنشاہیت برطانیہ کی کہ جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج اس پہ سورج طلوع نہیں ہوتا۔ وہ آکسفورڈ اور کیمبرج رفقائے محترم برطانیہ والوں کو نہ بتا سکے کہ تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تمہارا سورج غروب ہونے والا ہے، تمہارے اوپر عظیم زوال آنے والا ہے۔ اس زوال کو کس طرح ٹالا جا سکتا ہے؟ اس کو کس طرح مائل بعروج کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیاں برطانیہ والوں کو نجات نہ دے سکیں، ان کے زوال کو نہ روک سکیں، ان کے عروج کو برقرار نہ رکھ سکیں، تو اگر ہم آکسفورڈ اور کیمبرج سے چلیں گے تو پاکستان عظیم کیسے ہوگا؟ یہاں مہاجر و انصار کے مابین اخوت کیسے قائم ہوگی؟ یہ جو میرا اور آپ کا پیدا ہونے والا بچہ بھی یہود و نصارہ کے قرضوں کے بوجھ تلے ہے، وہ آزاد کیسے ہوگا؟ ایک خوشحال پاکستان کیسے بنے گا؟ ایک ایسا پاکستان کیسے ہم بنا سکیں گے جو میرے آقا اور تمہارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کمال پہ ڈھلے گا؟ رفقائے محترم میرے اور آپ کے لیے نمونہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ جامعہ یونیورسٹی، جس کو آج ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، جو مدینہ میں آج بھی قائم ہے۔ مدینہ میں میرے آقا نے، آپ کے آقا نے جو مدرسہ، جو یونیورسٹی، جو مسجد قائم کی تھی، وہی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔
اسی کا نصاب تعلیم کیا تھا؟ قرآن. وہی قرآن میرا اور آپ کا امام ہے. ہم نے اپنے آقا کی طرح اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس قرآن کو پڑھانا ہے. اور ہمارے اس قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے سامنے آکسفورڈ اور کیمبرج نے کیا ہونا ہے؟ کچھ ان کی قیمت نہیں رہے گی. تم اللہ کا قرآن پڑھنے والے بنو، پڑھانے والے بنو، اپنے معلم اول و آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ، ان کے نبوی طریقے کو سیکھ لو. اور اللہ کے قرآن میں وہ سب کچھ موجود ہے، اور آپ کے نمونہ کمال میں جو امت کے پاس محفوظ ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے. اور اس میں مسجدوں کے نبوی نمونے میں کیا ہے؟ مسجد میں کیا ڈھلیں گے؟ یہاں کوئی کیڈٹ کالج الگ نہیں تھا، کوئی فوجیوں کے پیدا کرنے کے لیے الگ کوئی اکیڈمی نہیں تھی، قضات پیدا کرنے کے لیے کوئی الگ یعنی قاضیوں کے لیے کوئی سکول نہیں تھا. یہ مسجد نبوی ہی تھی. اس طرح کی جامع تربیت تھی کہ لشکروں کے جو قائد ہیں، جرنیل ہیں، وہ بھی یہیں پیدا ہو رہے ہیں، اور فقہا بھی یہیں سے پیدا ہو رہے ہیں، جورسٹ بھی یہیں سے پیدا ہو رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنز والے بھی یہیں سے پیدا ہو رہے ہیں، تجار بھی یہیں سے پیدا ہو رہے ہیں، مزارع اور کسان بھی یہیں سے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہیں سے ٹیکنوکریٹس ہیں. یعنی ایک ایسی کمپریہنسو ٹریننگ اور تربیت ہے. یہ مسجد نبوی کا کمال ہے، میرے آقا کا کمال ہے. اور آقا کا کمال تبھی ظاہر ہوگا جب میرے اور آپ کے علم اور عمل سے میرے آقا کا جلال اور جمال ظاہر ہو. تو فرمایا پہلی سورہ کیا ہوئی؟ اقرأ، پڑھ قرآن، لے اللہ کا نام، بلند کر اس کی شان، اور تو بھی ہو جائے گا بڑی شان والا. یہ بڑی شان والی سورہ کے بعد القدر، وہ کیا کلام پڑھنا ہے، کیا پڑھانا ہے، کس چیز کو دنیا میں عام کرنا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اقرا کا جواب ہوا. اقرا سورہ میں پڑھنے کا تھا، کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ کلام پڑھنا ہے کہ جسے ہم نے نازل کیا ہے ایک ایسے دور میں، ایک ایسی رات میں، ایک ایسے سلسلہ لیل و نہار میں جس میں ظلمت چھائی ہوئی تھی، تاریکی چھائی ہوئی تھی. انسان کا دشمن تھا، انسان اپنے خالق و مالک سے روٹھا ہوا تھا. انسان لیل میں، لیل کا معنی ہوتا ہے تاریکی. تو یہ لیلۃ القدر اقرا کے بعد آئی، اور اس کے بعد کیا آئی سورہ البینہ. جب تک یہ قدر والا کلام نہ آتا، انسان اپنے خالق و مالک سے جڑ نہیں سکتا تھا. البینہ، مشرک، کافر، شرک اور کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس یہ عظیم کلام، یہ عظیم شہادت، یہ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی نہ آ جاتی. یہ تین صورتیں جو ہیں رفقائے محترم اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اچھا اب آئیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا انزلنا، ہم نے اسے اتارا، ہم نے اس قرآن کو عطا کیا، ہم نے اسے اتارا، ہم نے اسے بھیجا، ہم نے اسے تمہیں عطا کیا. کب عطا کیا؟ فی لیلۃ القدر، ایک ایسے دور میں. لیلہ کا معنی ہے رات، اور یہاں پر ایک رات مراد نہیں ہے، ابھی ہم قرآن سے لیں گے اس کا ثبوت. ایک رات مراد نہیں ہے، راتیں. اور رات اس وقت یا زمانے کو کہتے ہیں واللیل اذا یغشاہا، رات اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، یعنی جب سورج کی روشنی نہیں ہوتی، سورج کی روشنی چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، اس پہ پردے چھا جاتے ہیں، تو اس کو قرآن حکیم نے لیل کہا ہے. فرمایا گیا سورہ الشمس میں آیت نمبر 4 میں واللیل اذا یغشاہا، واللیل اذا یغشاہا، لیل یعنی رات، یعنی وہ زمانہ، اذا یغشاہا جبکہ سورج، اس کی روشنی، اس کی حرارت، اس کی حدت چھپ جاتی ہے. لیل وہ دور ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے
جس میں اللہ کے کلام پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اللہ کا کلام آنکھوں سے چھپا دیا جاتا ہے، اور جب سورج جو ہے اوٹ میں چلا جائے، ظلمت چھا جائے گی، تاریکی چھا جائے گی. یوں سمجھ لیں کہ جب گھر میں دیا نہ ہو، چراغ نہ ہو، روشنی نہ ہو، لائٹ نہ ہو، پھر گھر سے لے کر بازار میں نہ ہو، محلے میں نہ ہو، شہر میں نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ تاریکی چھا جانے سے کیا ہوگا؟ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی. کھانے کی چیزیں کہاں ہیں، پہننے کی چیزیں کہاں ہیں، کھانے کی کون سی چیز کہاں ہے، پہننے کی کون سی چیز کہاں ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی، اور پھر دھوکے باز میدان میں نکلیں گے. نوٹ جعلی چل رہے ہیں، چیزیں ملاوٹی چل رہی ہیں، امتیاز ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کہ کوئی روشنی نہیں، ادنا تری روشنی نہیں ہے جو بتا سکے کہ یہ 5 کا نوٹ ہے، یا 10 کا، 100 کا ہے، یا 500 کا، 1000 کا ہے، یا 500 کا. امتیاز ہی نہیں ہو رہا. نقبزن ہیں، چور ہیں، ٹھگ ہیں، اٹھائی گیر ہیں، ظلمتوں کی ساری چیزیں یہ پیداوار ہے. تو لیل یہ ہوتی ہے. تو اس لیل کے دور میں، اس لیلیت کے زمانے میں اللہ کا کلام نازل ہوا. کیسا کلام ہے؟ القدر. القدر عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. کیا ترجمہ ہوا؟ شب قدر میں نازل کیا. قدر والی قدر ہوتا کیا؟ قدر کہتے ہیں رفقائے محترم پیمانے کو، قدر کہتے ہیں ڈائی کو، قدر کہتے ہیں اس پیٹرن کو، قالب کو، جس میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے، ڈھالی جاتی ہے. وہ نمونہ، وہ ماڈل، کہ جس ماڈل یا نمونے کے تحت کوئی چیز ڈھالی یا بنائی جائے، وہ قدر ہوتا ہے. اور قدر، پیمانے، نمونے، ماڈل، یہی تو مشکل ہوتے ہیں. آج رفقائے محترم میرے اور آپ کے سامنے کوئی ماڈل نہیں ہے. جس ماڈل کے مطابق ہم نے اور آپ نے ڈھلنا ہے، تباہی ہے، ظلمت ہے. حالانکہ ہمارے لیے قدر، پیمانہ، نمونہ کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت ہمارا نمونہ تھے. ان نمونوں کے مطابق ہم نے ڈھلنا تھا، ہم نے ڈھالنا تھا، ہم نے بننا تھا، ہم نے بنانا تھا. تو وہ نمونے ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیے گئے. تو قدر کیا ہے؟ قدر کا معنی پیمانہ، قدر کا معنی ماڈل، قدر کا معنی وہ پیٹرن اور قالب جس کے تحت کوئی چیز کو کسی چیز کو ڈھالا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو اپنے طے کردہ پیمانوں کے مطابق پیدا کیا ہے، ڈھالا ہے. جو چیز بھی ہم نے پیدا کی ہے اس کو قدر کے مطابق پیدا کیا ہے. ارشاد ربانی ہے سورہ القمر میں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، کہ ہم نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کے پیمانے، نمونوں کے مطابق، قالب، ڈھالا، پیمانے، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اندازوں کے مطابق. ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، کوئی چیز بلا اندازہ نہیں. ہر چیز کے پیچھے ایک پیمانہ ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک ڈائی ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک قالب ہے. قالب، نمونہ، ڈائی، ہاں جی، اندازے. تو ان اندازوں کا انسانی دنیا سے جو تعلق ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، میرے اور آپ کے فرائض و واجبات کیا ہیں، خالق کے حوالے سے ہمارے لیے کیا ہے، مخلوق کے حوالے سے کیا ہے، بیوی کے لیے کیا ہے، بچوں کے لیے کیا ہے، بھائیوں کے لیے کیا ہے، دائیں کے لیے کیا ہے، بائیں کے لیے کیا ہے، پڑوسیوں کے لیے کیا ہے، قریب والوں کے لیے کیا ہے، بعید والوں کے لیے. زندگی کا اصل کام کیا ہے؟ ڈھالنا. اور ڈھالنے کے لیے کیا چاہیے؟ نمونہ. اور وہ نمونے کہاں سے ملیں گے؟ یا تو انسان خود بنائے رفقائے محترم، ڈھالے، جس طرح آج ہم بنا رہے کہ ہمارے پاس آئین ساز ادارے ہیں، قانون ساز ادارے ہیں. یہ قانون ساز، آئین ساز ادارے کیا ہیں؟ ہمارے نمونے ڈھالتے. لیکن رفقائے محترم انسانوں کے لیے قوانین، نمونے اور
ڈھالنا، یہ انسان کا اپنا کام نہیں ہے، اور اگر کرے گا تو فساد برپا کرے گا۔ دیکھیے، انسان جب بھی کوئی قانون بنائے گا اور وہ قانون اساسی، تو وہ جو بنائے گا اس کا چونکہ انسان کا علم ناقص ہے، انسان کا علم ناقص ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بنانے والا غیر جانبدار نہیں رہ سکتا انسان۔ دیکھیں، اگر گورے قانون بنائیں تو کیا ہوگا؟ کالوں کا ستیہ ناش کریں گے، کالے بنائیں گے گوروں کا ستیہ ناش کریں گے، روس والے قانون بنائیں گے امریکہ والوں کا بیڑا غرق کریں گے، امریکہ والے بنائیں گے روس کا ستیہ ناش کریں گے، سرمایہ دار قانون بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ جاگیردار بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ مزدوروں کا، ہاریوں کا، کسانوں کا ستیہ ناش ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس وقت قانون بنانے والے ادارے چونکہ سرمایہ دار، جاگیردار، اجارہ دار، استحصال کرنے والی قوتوں کے ہاتھ میں کھلونا ہے، لونڈی ہے، جو چاہتے ہیں بناتے ہیں۔ اور آج تک، کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک، ابتدائی دنوں سے لے کر آج تک، یہ سرزمین بے آئین، پاکستان بے قرآن، آج تک انسان کو یہ نہ بتا سکا کہ انسان تیرا حق ہے کہ تجھے روٹی ملے، مکان ملے، کپڑا ملے، باعزت زندگی ملے، ہر طرح کے خوف و خطر سے تو پاک ہو، اور یہ ضمانت تجھے قرآن دیتا ہے۔ اور قرآن کے نام پر قائم ہونے والا، کھڑا ہونے والا، منتخب ہونے والا حکمران دیتا ہے۔ اور اے انسان، اگر تجھے کوئی گزن پہنچے گا، نقصان پہنچے گا، تیری عزت و آبرو پہ حملہ ہوگا، تجھے روٹی، کپڑا اور مکان نہیں ملے گا، تو حکمران عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، حکمران نمائندہ جہاں کہیں ہوگا اسے عدالت میں بلایا جائے گا۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ دریلا و فرات کے کنارے اگر کوئی اونٹ بھی بھوکا پیاسا مرتا ہے تو خلیفۃ المسلمین کو عدالت میں کھڑا کر لیا جائے گا۔ آپ کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہوا؟ اور یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ ہمیں علم نہ ہو سکا، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ دریلا و فرات کے کنارے کوئی اونٹ بھوکا ہے، پیاسا ہے، مر رہا ہے۔ فرمایا، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم امت کے امام بنو، امت کے خلیفہ بنو، امت کا صدر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، امت مصائب و مشکلات میں مبتلا ہے، اور وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ حکمران کی پہچان عمرہ نہیں، بندگان خدا کی تکالیف کو دور کرنا ہے، بندگان خدا کو امن دینا ہے، بندگان خدا کو، مخلوق الہی کو آرام پہنچانا ہے، اس کو چوروں سے، اٹھائی گیروں سے، ٹھگوں سے، قبضہ گیروں سے نجات دلانا ہے۔ یہ جب مشکل آئی، عمرہ کرنے چلے گئے، عمرہ کرنے سے، بیت اللہ کا طواف کرنے سے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ حکمران کی نجات عمروں میں نہیں، حجوں میں نہیں، طواف میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکمران کا مسئلہ حکمرانی کرنا ہے، اسلامی حکمرانی کرنا ہے، مسلمان حکمرانوں کا نمونہ قائم کرنا ہے۔ دوسرا موضوع ہے رفقہ بہت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے، اس قرآن کو جس دور میں نازل کیا ہے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی، اہل کتاب بھی تباہ ہو رہے تھے، کتاب کے بغیر جو تھے وہ بھی تباہ ہو رہے تھے، علم باغی ہو گیا تھا۔ باغی علم کیا ہے؟ اس پانی کی طرح، اس دریا، ندی یا نالے کا پانی جو حدود میں نہ رہے، تباہیاں لاتا ہے، کھیتوں کھلیانوں کو تباہ کرتا ہے۔ تو جب علم کی شمع بجھ جائے، یا جن کے ہاتھ میں شمع ہو، طاقت ہو، وہ بندگان خدا کے گھروں کو لوٹنے کے لیے، ان کی عزت و آبرو کو پارا پارا کرنے کے لیے چراغ اور روشنیاں لے کر اپنے گھروں سے نکل پڑیں، ایسی روشنی میں جس میں ڈاکے ڈالے جائیں، جس میں چور پروان چڑھیں، اس روشنی کو بجھا دینا چاہیے۔ تو وہ ظلمت کا دور تھا، جس دور میں
اللہ کا کلام آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، اس پہ دبیز پردے ڈال دیے گئے تھے۔ ایسے دور میں جب یہود نے، نصارہ نے، ہنود نے، دنیا جہان کی ظلمانی قوتوں نے اللہ کے کلام کو انسانوں سے چھپا کر انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، محکوم بنا لیا تھا، ان کے دروں پر وہ سوالی بن کر کھڑا تھا، وہ مالک کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی بجائے اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے ساری نہیں جھکا رہا تھا، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا تھا۔ ایسے دور میں قرآن آیا اور کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس ظلمت اور تاریکی کے دور کو ختم کرنا ہے۔ ختم کس طرح کرنا ہے؟ ان قدروں کے ساتھ، پیمانوں کے ساتھ، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے علم کے مطابق، حکمت کے مطابق، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ قدر والا قرآن ہے۔ قدر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ قدر سے مراد کیا ہے؟ الہی پیمانے۔ قدر سے مراد کیا ہے؟ الہی علم، الہی حکمت۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ لیلۃ القدر سے مراد کوئی ایک رات نہیں ہے، یعنی وہ پورا دور ہے جس دور میں کتاب اللہ کا نزول ہوتا رہا، کتاب اللہ کے حوالے سے علم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی حقیقتیں، حقائق اس روئے زمین پر عام ہوتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حیات طیبہ کا دور، نزول قرآن کا پورا دور، وہ قدر لیلۃ القدر میں لیلہ اگرچہ بظاہر مفرد ہے، یعنی جمع نظر نہیں آتا، لیکن قرآن کا یہ ضابطہ ہے کہ اگر کوئی مفرد چیز، ایک چیز ایسی چیز کی طرف مضاف ہو اور وہ جو مضاف الہ چیز ہے جس کی طرف اضافت کی گئی ہے وہ ایک جامع حقیقت ہو، رواں دواں، جو زمان اور مکان کی اس قید سے آزاد ہو، تو اس صورت کے اندر وہ مفرد چیز جس طرح لیلہ، لیلۃ القدر، وہ ایک جمع کے مفہوم میں آ جاتی ہے۔ یعنی لیلۃ القدر سے مراد ایک رات نہیں ہے، بلکہ وہ تمام راتیں کہ جن میں قدر والا قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس کی ایک مثال سورہ البقرہ کی آیت 187 میں اللہ پاک کے کلام میں یوں ہے، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ دن کا روزہ ہوتا ہے، رات کا روزہ نہیں۔ اور جس طرح دن کے وقت کھانا پینا اور بیویوں کا خاوندوں کا بیویوں کے پاس جانا، اس حوالے سے میاں بیوی کے حوالے سے وہ جائز نہیں، یہ عمل جو ہے یہ دن کا ہے، یہاں تک رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا مباح ہے، لافل ہے۔ اب یہاں پر بیویوں کے پاس جانے کے حوالے سے لیلۃ الصیام کا لفظ استعمال، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ حرام نہیں ہے۔ کون کہتا ہے یہ حرام ہے؟ یہود نے، نصارہ نے اگر ایسی پابندی لگائی ہے تو ان کی خود ساختہ ہے۔ حلال ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، سیام کی رات میں یہ بیویوں کا، خاوندوں کا ایک دوسرے کے پاس جانا آنا۔ اب یہاں پر قرآن نے لیلۃ الصیام استعمال کیا ہے۔ اب کوئی بتائے ہمیں کہ لیلۃ الصیام کا معنی روزوں کی ایک رات ہے؟ یعنی اگر آپ، ہمارے پاس جو ترجمہ ہے فتح الحمید، اس کا صفحہ 35 اگر آپ دیکھیں گے آیت 187 میں، تو وہاں بھی روزوں کی راتوں میں لکھا ہے، روزوں کی راتوں میں۔ اب یہاں پر مترجم کی مت نہیں ماری گئی اور ترجمہ صحیح کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ لیلہ مفرد ہے، سیام مفرد ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ روزوں کی راتوں میں۔
اور جب لیلۃ القدر آتا ہے تو وہاں کرتا ہے ترجمہ قدر کی رات، شب قدر میں وہاں یعنی شب قدر کر دیا ترجمہ، تاکہ وہ شب قدر کا جو ڈھول ڈھمکا، چراغاں کرنا، شور و غل کرنا رائج ہے، اس کی طرف ذہن چلا جائے۔ کتنا بڑا المیہ ہے رفقائے محترم کہ امت کو قدر والا قرآن ملا۔ یوں سمجھے یہ جو ہم کہتے ہیں رمضان بڑا برکتوں والا ہے، رمضان بڑا فضیلتوں والا ہے، رمضان کو فضیلتوں والا کس نے بنایا رفقائے محترم؟ قرآن نے۔ لیلۃ القدر کو قدر والا کس نے بنایا؟ قرآن نے۔ اللہ کے بندو، قرآن جس نے رمضان کو بابرکت کیا وہ تو دن رات تمہارے پاس ہے، وہ غلافوں میں تم نے بند کر رکھا ہے اور رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے ہو۔ قدر والا جس نے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر بنایا وہ قرآن کا نزول تھا، وہ قدر والا قرآن تم نے غلافوں میں بند کر کے رکھا ہے اور دریائے راوی پر جا رہے ہو رات تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندو، مہمان تمہارے پاس آیا عظیم الشان، مہمان کو گھر میں بٹھا کر کسی مہمان کی تلاش میں نکلے ہو؟ کتنی بڑی حماقت ہے رفقائے محترم۔ دیکھیے میرے اور آپ کی طرف میرا اور آپ کا کوئی دوست، عزیز، محبوب خط بھیجتا ہے، ہم کیا کریں؟ وہ خط جو لے کر آیا ہے اس کے جوتے لے لیں، اس کی ٹوپی لے لیں، اس کی چیزیں لے لیں اور ان کو بڑے یعنی پیار اور چاؤ کے ساتھ سینوں پر سجائیں، چومے چاٹیں، اور جو ہمارے محبوب نے پیغام بھیجا ہے، خط بھیجا ہے، نامہ و پیام آیا ہے، اسے غلاف میں بند کر کے رکھ دیں۔ کوئی مانے گا ہمیں کہ ہم بھی کوئی عقل مند اور محبت کرنے والے انسان ہیں؟ رفقائے محترم، محبوب کا محبت نامہ آئے تو اسے پڑھنا، پڑھانا، اسے محبت کا ہم تقاضا سمجھتے ہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ اگر ہمارا پیغام لانے والا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، ہم اس گھوڑے کو چومنا اور چاٹنا شروع کر دیں، اس کا طواف شروع کر دیں، اس کا جلوس شروع کر دیں، اور جو خط وہ لے کر آیا ہے، پیغام لے کر آیا ہے، اس کو غلاف میں بند کر دیں تو ہم کو کیا کہلائیں؟ کیا ہم یہی کچھ نہیں کر رہے؟ تو لیلۃ القدر، قدر والا کیا ہے رفقائے محترم؟ قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو قدر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انبیاء قدریں لے کر آتے ہیں، پیمانے لے کر آتے ہیں۔ اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کا امر جو ہے وہ قدر مقدور ہے۔ کان امر اللہ قدرن مقدورا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا جو امر ہے، امر الہی، امر قرآن، کتاب اللہ، یہ ہے اصل پیمانے۔ اور یہ نپے تلے پیمانے ہیں، ان نپے تلے پیمانوں کو اللہ کے امر کو لے کر قرآن نازل ہوا ہے۔ پس یہ قدر والا قرآن جب آیا ہمارے پاس تو اس کے لیے قرآن میں آیا سورہ الاحزاب آیت نمبر 38، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر قدر ہے۔ کیسی قدر؟ مقدورہ، کہ جس کا قدر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں قدریں بیان کی ہیں، اور ہر قدر کیا ہے؟ قدرم مقدورہ، کان امر اللہ قدرم مقدورہ، سورہ الاحزاب آیت نمبر 37۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، یہ امر جو ہے، یہ امر قدر ہے، اور قدر بھی کیسی؟ مقدورہ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ ہے قرآن وہ اللہ کا امر کہ جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر جو ہے
وہ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے. اور کیوں نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ ہر چیز کو ہم پہچان سکیں، کون سی چیز کیا ہے، کیا نہیں ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہر چیز، نیک کیا ہے، بد کیا ہے، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں رفقا محترم، جتنے بھی یہ سوالات ہیں، ان سب کا جواب اللہ کے کلام میں ہے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ قدر مقدور. یہ جو میں نے کہا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ سورہ الطلاق 65 سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 5 میں ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کے اور میرے سامنے موجود ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ پیمانوں میں ڈھلی ہوئی ہیں. ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیمانے بنائے. کیا ارشاد فرمایا سورہ طلاق ہی کی آیت نمبر 3 میں کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر، پیمانہ، ڈائی، اندازہ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہ ٹھہرا دیے. سورہ طلاق آیت نمبر 3. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے ایک ایسے دور میں جس میں ظلمت چھائی ہوئی تھی. ظلمت کی وجہ سے یہ پورا دور ظلمانی تھا، لیل تھا، رات تھا. اس کو ہم نے دور کرنے کے لیے قدر، پیمانے نازل کیے. اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے رسول آپ کیا خوب جانتے ہیں، آپ کیا خوب جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. یہاں پر تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ استفہام، تمہیں کیا معلوم، یہ ترجمہ صحیح نہیں، اس لیے کہ یہاں پر رفقائے محترم اگر آپ قرآن حکیم کھولیں تو ادرا، را کے اوپر کھڑا الف ہے. یہ ادرا کا یدرک و ادراک سے نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ ادرا کا فعل ایک ہے. یہ ادرا را کے اوپر کھڑا الف ہے رفقائے محترم، اور یہ اس کا جو روٹ ہے وہ ہے درا یدری، درا یدری درایتن، کسی چیز کی تہ میں اترنا، کسی چیز کی تہ میں اتر کر اس کو جاننا، اس کے جو انر پہلو ہیں ان تک انسان کی رسائی کا ہونا، یہ عربی زبان میں قرآن میں درایت ہے. تو یہ ادرا، ما ادرا کا، یہ فعل تعجب ہے. جس طرح ما اجمالا کا، ما احسانہ کا، ما اجمالا کا، تو کس قدر جمیل ہے، تیرا حسن و جمال کس مقام پر جا پہنچا ہے. تو یہ فعل تعجب ہے. عربی زبان میں ما افعلہ اور افعل بہی، یہ فعل تعجب ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز، کوئی عمل جب اس حد تک جا پہنچے کہ دیکھنے والا، سننے والا، پڑھنے والا حیرت و استعجاب میں کھویا جائے. تو اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے عربی زبان میں فعل تعجب کے دو صیغے ہیں، ما افعلہ اور افعل بہی. تو ما ادراکا، اس کا معنی تو کس قدر بہتر جانتا ہے، تیرا جاننا کس قدر استعجاب کا، حیرانگی کا باعث بن رہا ہے. تو ما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا خوب جانتا ہے اے میرے حبیب، تو کیا خوب جانتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر چونکہ آپ کا جاننا جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ آپ اس کے جو جانکاری اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے اس کو اپنی ذات میں محدود رکھیں، اس پہ بخل سے کام لیں اور اس کو تقسیم نہ کریں، اسے عام نہ کریں، اس کی اشاعت کی عمومی فکر نہ کریں. کیوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سورہ انشقاق، سورہ جو ہے تقویر 81 سورہ میں، 81 سورہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
وما هو علی الغیب بزنین، کہ اس نے بہت بلندیوں پر چڑھ کر، بہت بلند ہو کر میرے اس قرآن کو پایا ہے۔ رسول بہت بلند ہوئے، بہت بلند ہوئے، حتیٰ کہ رب ذی العلا کے قرب میں پہنچے تو ان پر اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، اپنا کلام قرآن نازل کیا۔ پھر کیا فرمایا؟ وما هو علی الغیب بزنین، یہ جو بلندیوں پہ فائز ہونے کے بعد اللہ نے اپنا بلند کلام عالم غیب سے، آن سین ورلڈ سے اس پہ نازل فرمایا، تو وہ اس کو پا کر بخل سے کام نہیں لیتے، بخیل نہیں ہے اس پہ، نعوذ باللہ من ذالک، قارون کی طرح، یعنی اس کو اپنی ذات کے لیے محدود نہیں کیا، اسے عام کر رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، تو وہ اس کو عام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ چونکہ قرآن پا کر اب ذمہ داری ہے قرآن دوسروں کو عطا کرنا، دوسروں کو اس قرآن کے سایوں میں چلانا، جو فیض پایا ہے اس کو دوسروں کو بانٹنے کے قابل بنانا۔ تو اس لیے اگلے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات، وہ دور، وہ زمانہ کہ جس میں یہ پیمانے، یہ قوانین، یہ اقدار متعین ہو گئیں، یہ ان زمانوں سے وہ ایک رات جس میں کوئی ضابطہ بنے، قانون بنے، ظلم کا قلع کما کرنے کے لیے جس رات ہم فیصلہ کریں کہ آج کے بعد کوئی ہماری مملکت میں بھوکا نہیں ہوگا، ننگا نہیں ہوگا، پیاسا نہیں ہوگا، اور بھوک، ننگ اور افلاس کو دور کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اس رات پہ ہزاروں مہینے اور سال قربان، جس رات میں، جس دور میں، جس دن میں، جس لمحے میں ہم یہ عظیم فیصلہ کریں۔ تو جس دور میں یہ عظیم فیصلے ہو رہے ہیں، ان کے نفاذ پذیر کرنے کے لیے محبوب رب العالمین سراپا جد و جہد بنے ہوئے ہیں۔ خیر من الف شہر، یہ ایک لمحہ، یہ ایک رات، یہ ایک دن ان لمحوں، سالوں، صدیوں پر بھاری ہے جو ان کے بعد آئیں گے۔ کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس میں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، اس دور میں ملائکہ، کائناتی قوتیں، ایمان والوں کی سرپرستی کے لیے، امداد کے لیے، ان کے دست و بازو بننے کے لیے اللہ کی کائناتی قوتیں، ملائکہ کائناتی قوتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائناتی قوتیں ایمان والوں کی تقویت کے لیے، نصرت کے لیے سراپا عمل ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ والروح، روح سے مراد کیا ہے؟ کلام برحق، قرآن پاک۔ روح سے مراد ہوتی زندگی، اور سب سے بڑی زندگی رفقائے محترم اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام سے جو زندہ ہوگا وہ قیامت ہی نہیں، قیامت کے بعد بھی زندہ رہے گا، اور جس نے اللہ کے کلام سے منہ موڑا اس طرح وہ مردہ ہوا، اور اس کا جہنم میں تو اس کی یعنی جہنمی زندگی تو وہ پائے گا، جنتی زندگی نہیں ملے گا، نہیں پا سکے گا۔ جنتی زندگی عطا کرنے والا اللہ کا کلام ہے۔ تو روح سے مراد ہوتی ہے رفقائے محترم زندگی، حیات، حرکت، حرارت، اور اللہ پاک نے اپنے کلام کو روح کہا ہے۔ سورہ شورى 42ویں سورہ آیت نمبر 42 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی جانب وحی کیا ہے، ہم نے آپ کی طرف اپنی روح، اپنے امر کی ایک روح، اس کو ہم نے بھیجا ہے، وحی کیا۔ تو یہ روح من امرنا سے مراد جبرائیل نہیں ہے، روح القدس۔ اللہ کے بندو، جبریل وحی نہیں ہوتا، وہ وحی لے کر آتا ہے۔ کس کس جگہ پر، کس کس حوالے سے سمت کے ساتھ بات کی جائے؟
اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے. اللہ کے یعنی کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، روح القدس وہی کی. اللہ کے بندے روح القدس تو وہی نہیں ہوتا، وہ تو وہی لے کر آتا ہے. نازل بہ الروح الامین علی قلبک، یعنی وہ سراپا صدق روح، وہ تو قرآن لے کر نازل ہوا ہے. تو قرآن کا عطا ہونا روح ہے، اور مجازی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ لانے والا بھی روح ہے. یعنی اب مجھے یا آپ کو روشنی چاہیے، تو وہ جو روشنی لے کر آئے گا میرے لیے وہ بھی روشنی ہے. روشنی لانے والا، پہنچانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، یہ سارے ایک درجے میں باہم مربوط ہوئے، جڑے ہوئے ہیں، وابستگی کی حالت میں ہیں. لیکن یہ جو روح ہے رفقائے محترم اور کائناتی قوتیں، یہ کیوں نازل ہوئی ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے قانون کو لے کر، اپنے رب کے قانون سے. روح کا عزت کا معنی قانون ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 58، روح بمعنی قانون. اور یہ جو اللہ کا قدر والا قرآن نازل ہوا زندگی عطا کرنے کے لیے، کائناتی قوتیں ان کے جلو میں، میت میں عام نازل ہو رہی ہیں، اتر رہی ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے سارا نظام؟ من کل امر صلاح، اس قرآن کے اندر جو امر ہے، جو حکم ہے، جو نہیں ہے، جو کرنا ہے، جو کرانا ہے، سب کا مقصود کیا ہے؟ صلاح، سلامتی، امن، بھائی چارہ، اخوت. تمام نوع انسانی، تمام کائنات سراپا امن بن جائے. یہ بدامنیاں، یہ خوف، یہ چوریاں، یہ ڈاکے، یہ خودکشیاں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور استبداد، یہ مار دھاڑ، یہ ماؤں کا اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو کیا کرنا؟ قتل کرنا، انہیں زہر دینا، زہر دے کر انہیں مار دینا. ہائے افسوس! ماں، اور مارے کس کو؟ اپنے پیٹ کے، اپنے لخت جگر کو. کس حد تک ہم ظالم ہو گئے؟ ہم انسان کہلانے کے مستحق ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں. اس لیے ہم نے پاکستان قائم کیا تھا کہ مائیں بچوں کو ذبح کر رہی. یہ ظلم اور زیادتی ختم ہوگی. کب ختم ہوگی؟ جب پاکستان میں قرآن آئے گا. قرآن تلاوت کے لیے، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے تو آیا ہوا ہے. نہیں، ہمیں وہ قرآن چاہیے جو ہمارا نظام حیات ہو، ہماری زندگی ہو، ہماری رگ رگ کے اندر یہ قرآن اترے گا. ہم سراپا قرآن بنیں گے، پاکستان سراپا قرآن بنے گا. قرآن اور پاکستان جب ایک ہو جائیں گے، من کل امر سلام، کوئی زندگی، کوئی گلی، کوئی بازار سلامتی کے بغیر نہیں ہوگا، امن میں کے بغیر نہیں ہوگا. یہ مار دھاڑ، یہ دہشت گردیاں، یہ آوارہ گردیاں، یہ عذاب، یہ لشکروں کے لشکر جو ایک دوسرے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کی خانقاہوں کا نشانہ بنا رہے ہیں. ان سب کو لگام دی جائے گی. ان سب کو میرا قرآن روکے گا. ان سب کو آپ کا قرآن روکے گا، کنٹرول کرے گا، جس طرح میرے آقا نے کیا تھا، میرے آقا کے اصحاب نے کیا تھا. یہ ہم نے کرنا ہے، کر کے رہیں گے. اللہ کا قرآن نافذ ہو کر رہے گا. اشرقت الارض بے نور ربہا، یہ زمین و آسمان جس طرح خارجی طور پر، بیرونی طور پر اللہ کے نور سے جگمگا رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی دنیا، یہ میرا اور آپ کا پاکستان بھی قرآن کے نور سے جگمگائے گا. یہاں قرآن آئے گا، قرآن کا نور آئے گا، قرآن کی اخوت آئے گی، قرآن کی عدالت آئے گی، قرآن کی ربوبیت آئے گی. اور یہ آئے گی نہیں رفقائے محترم، یہ لائی جائے گی. اور اس میں کس طرح لائی جائے گی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، 9 سورہ توبہ آیت 112. جان اور مال اللہ کو دینا ہوگا، جان اور مال دینے کا عہد کرنا ہوگا. جان اور مال بیچ دو اللہ کے لیے، تاکہ زمین پر اللہ کا قرآن آ جائے.
اللہ کے قرآن کو لانے کے لیے زمین پر جان و مال دینا ہوگی، جان و مال قربان کرنا ہوگا، جس طرح میرے اور آپ کے آقا اور اصحاب نے یہ کام کیا تھا۔ رفقائے محترم، جنت پانے کے لیے پاکستان کو سرزمین جنت کا نمونہ اور نقشہ عطا کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں کرنی ہوگی۔ تو کیا فرمایا؟ من کل امر سلام، سلام ہی سلام ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے، سراپا عدل عدالت، سراپا اخوت، سراپا مساوات، سراپا ربوبیت ہے میرا یہ کلام۔ اور ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ نظام، یہ جد و جہد، یہ سرگرمیاں جاری رہیں گی تاکہ فجر نہ آ جائے، ڈان بریک نہ کرے، ظلمت کافور نہ ہو، ہاں جی، اللہ کے لشکر غالب نہ آ جائے، اور چور ڈاکو لچے لفنگے رہزن جو رہبر بنے ہوئے ہیں ان سب کو ہاں جی گرفتار نہیں کیا جائے گا، تباہ و برباد کیا جائے گا، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ ظلم کا، استبداد کا، رسا گیریاں، رسا گیریاں، وی آئی پی، قبضہ گیر، مخلوق خدا کی ہڈیاں توڑنے والے، اور ان کی محنت کو ہتھیا لینے والے، ان کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے والے، ان درندوں سے عالم انسانی کو، عالم اسلامی کو، پاکستان کو پاک کیا جائے گا۔ پاکستان صحیح معنی میں قرآن کی بستی بنے گی، رحمان کی بستی بنے گی، عباد الرحمان کی بستی بنے گی۔ تو یہ کیا ہے رفقائے محترم؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا ایک درجے میں، ایک ابتدائی درجے میں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ 27ویں کو رمضان کو نفل پڑھ لیے، کھڑے ہو گئے، یہ تمام چیزیں رفقائے محترم اللہ کے قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے، سمجھنے سمجھانے سے آگے آئیں گی، اور اللہ کا قرآن جب ہمارے دل دماغ میں اترے گا تو زمین و آسمان نئے ہوں گے۔ تو اس کلام کے حوالے سے رفقائے محترم آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں جو کہا گیا ہے کہ اس قرآن کو اپنے گھروں میں اتار لو، گھروں میں قرآن اتارو، ان گھروں کو اللہ بلند کریں گے۔ سورہ العنکبوت 29ویں سورہ آیت نمبر 49، اس قرآن کو سینوں میں اتارو، یہ سینے اللہ کے عرش کی طرح بلند ہو جائیں۔ تو اللہ کا قرآن گھروں میں اتارو، بیویوں میں اتارو، بچوں میں اتارو، اور پورے ماحول، گھر کے ماحول کو قرآنی بنا لو۔ یہ رمضان کا پہلا پیغام ہے۔ پھر یہ قرآن غلافوں سے نکالو، کاغذوں سے نکالو، کاپیوں سے نکالو، فی قلوب فی صدور، یہ قرآن کہاں آئے گا؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سورہ العنکبوت آیت نمبر 49۔ اس قرآن کو لے آؤ کہاں؟ قلوب میں، ذہنوں میں، ضمیروں میں، سیرتوں میں، اپنے اپنے علم اور عمل میں اس قرآن کو لے آؤ۔ تو یہ قرآن رفقائے محترم اگر میرے اور آپ کے گھر میں آ گیا تو یہ ان گھروں کو اللہ بلند فرمائیں گے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ اور یہ قرآن جب کہاں آئے گا؟ میرے ذہن اور ضمیر میں، دل اور دماغ میں، فی صدور، جہاں صدر مقام ہے میرا، کیا ہے؟ مائنڈ، برین۔ تو مائنڈ پر، برین پر، دل پر، دماغ پر، ذہن پر، ضمیر پر، سیرت پر، کردار پر، میرے علم اور عمل پر، میرے فیصلوں پر جب اللہ کا قرآن غالب آ جائے گا تو پھر ہم غالب آ جائیں گے، زمین و آسمان میں ہمارا مقام بلند ہوگا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ ہمیں بلند کرے۔ تو یہ بلندیوں سے ہمکنار کرنے والا، بلندیوں پر فائز کرنے والا، بلند ترین اللہ کا کلام، عبدالعباد کا کلام اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے رفقائے محترم۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس قدر والے قرآن کے ساتھ جڑ کر قدر عطا کرنے والے قادر و قیوم اللہ کے ساتھ جڑنے اور اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں رفقائے محترم ابتدائی نوعیت کی باتیں ہیں، اور اللہ کا کلام تو بہت گہرا ہے اور مینی فولڈڈ ہے، کئی اس کے جہت ہیں، پرت ہیں، لیئرز ہیں، تہیں ہیں۔ ایک لیئر
یا ایک طے یا ایک جہت یا ایک پرتوں کے حوالے سے یہ گفتگو کی ہے، گفتگویں جاری رہیں گی، اور ہم نے دارالفرقان قائم ہی اس لیے کیا ہے کہ پاکستان ہی میں نہیں، روئے زمین پر اللہ کے کلام کی منادی کی جائے، اس کے ترجمے کیے جائیں، دنیا کی ہر زندہ زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو، اس کی مفت اشاعت ہو، دنیا کے کونے کونے پر ایسے قرآن ہاؤسز بنائے جائیں جہاں قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا عام نظام ہو، اور روئے زمین پر قرآن کی شہادت دینے کے لیے ہم نے دارالفرقان اور تحریک انصار القرآن قائم کی ہے۔ آئیے ہم اس کے دست و بازو بنیں، آئیے ہم اس میں اپنے جسم اور جان کی قربانیوں کو ڈالنے کا عہد کریں، آئیے ہم اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج طیبات، آپ کے اہل بیت، ان کی طرح اس قرآن کو لے کر اٹھیں اور اس کو سربلند کرنے کے لیے جسم و جان کی بازی لگا دیں۔ اگر اس میں ہمارے مال کا، وقت کا کوئی بھی حصہ لگ گیا رفقائے محترم، تو یہ اللہ کے اس بینک میں جائے گا جو قائم رہنے والا ہے۔ ہم نہیں رہیں گے، لیکن ہمارے بعد جب تک اس دنیا میں نور اور ہدایت کا نظام قائم رہے گا، میرا اور آپ کا مال تا ابد بڑھتا رہے گا، ملٹی پلائی ہوتا رہے گا، اور قیامت میں جب اللہ کے حضور آئیں گے اور وہ مال ہمیں حسنات کی شکل میں ملے گا واپس، تو اس وقت پتہ چلے گا، واقعی بہت بڑا کام کیا ہم نے، دارالفرقان میں اپنا مال لگایا، محنت لگائی، جدوجہد لگائی، قرآن کے ساتھ ہم وابستہ ہوئے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو رفقائے محترم اپنے جسم و جان کی ہر قوت، طاقت، انرجی کو اپنے قرآن پر قربان کرنے کی، اس کی اشاعت کی، اس کی ترجمانی کو عام کرنے کی، اس کے مفاہیم اور حقائق کو دنیا میں عام کرنے کی۔ ہر دنیا کی زندہ زبان میں ہم نے قرآن پہنچانا ہے، اس کے تراجم کرنے ہیں، اس کی شرحیں کرنی ہیں، اس کے علم اور عمل کو عام کرنا ہے۔ پہلے اپنی ذات میں نافذ کرنا ہے، اپنے پاکستان کو دارالفرقان بنانا ہے، اور پھر پاکستان جب دارالفرقان بنے تو اس سے روئے زمین کو ہم نے اللہ کی دھرتی بنانا ہے، جس پہ اللہ کا نظام ہوگا اور کل نوع انسانی کنبہ الہی کے طور پر رہے گی۔ یہ زمین جنت قلوی کا ایک نمونہ بن جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے قبول فرمائے، میری اور آپ کی جد و جہد کو اللہ کے رحمان کے ہاں قبولیت کا شرف عطا ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔